بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1682 ہے اور آج سورہ سبا کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی اور نہ ان کتابوں کے ساتھ جو بین یدی اس سے پہلے آئیں، ولو ترى اور اگر آپ دیکھیں، اذ الظالمون جب ظالم لوگ، موقوفون کھڑے کیے جائیں گے، عند ربہم اپنے رب کے سامنے، یرجعو جبکہ رد کر رہا ہوگا، بعضهم ان کا الی بعض بعض کی، القول بات، تو آپ کو تعجب ہوگا، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین ان لوگوں سے جو استکبروا تکبر کرتے بڑے بنتے تھے، لولا انتم کہ اگر نہ ہوتے تم، لکنہ تو یقیناً ہم ہوتے، مؤمنین مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے گزری ہیں۔ دوسری بات، اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا، جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ چوتھی بات، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ بزرگان محترم، اس ایک آیت میں دنیا اور آخرت میں کفار و مشرکین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں یعنی انجیل، تورات اور زبور وغیرہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہنے والے عرب کے مشرکین ہیں، اور بلا بالذی بین یدیہ سے مراد قرآن کریم سے پہلے گزری ہوئی آسمانی کتابیں اور انبیاء کرام علیہم السلام۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ولا بالذی بین یدیہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور للذین استضعفوا سے مراد اتباع کرنے والے، اور للذین استکبروا سے مراد لیڈرز ہیں، یعنی قوم کے سردار۔ اور فرمایا کہ یہ کہنے والا یعنی لن نؤمن بہذا القرآن کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب نے مشرکین سے کہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہماری کتاب میں بیان کی گئی ہے، اگر چاہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تب ان مشرکین نے کہا کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ لوگ غرور اور تکبر میں آ کر اور اپنے باطل معبودوں کی عبادت میں لگ کر آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور موت کے بعد
اٹھائے جانے کا بھی انکار کر رہے ہیں، مگر جب وہ دن آئے گا جس دن انہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھیں گے کہ چپ چاپ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اپنے گناہوں کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہوں گے۔ جو چھوٹے اور کمزور قسم کے لوگ تھے، اس دن وہ ان کے بڑے اور باعزت لوگوں پر یہ الزام ڈالیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، تم نے ہمیں دین سے دور کیا، ہم تمہاری باتوں میں آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اس کتاب کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ان پر ایمان لے آتے۔ جب یہ لوگ اپنے سرداروں پر الزام لگائیں گے تو سردار قسم کے لوگ کیا کہیں گے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ قیامت کے دن مجرموں کو میدان محشر میں روک دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 24 میں ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 30 میں ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ بے شک اپنے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔